جانتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا وہ اتنی توجہ نہیں کرتا، توجہ کرنا اس بات پر کون حسین؟ میرے محبوب نے بلایا تو آپ چلے گئے، آواز نہ سنی۔ جب گھر تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو پیغام دیا حسین کو بلا کے لے آؤ، تو حسین تشریف لاتے ہیں۔ میرے محبوب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور حضور رونے لگے۔ تو حسین نے پوچھا نواسے نے، اے نانا رسول کیوں روتا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا اے حسین آج میں نے تجھے بلایا ہے، پکارا ہے تو میرے پاس نہیں آیا۔ ایک وقت تھا میں نے ابراہیم کو تجھ پہ قربان کیا تھا، آج تو میری طرف نہیں آیا۔ تو سنا حسین نے کیا کہا تھا؟ میرے حسین نے کہا تھا نانا ایک وقت آنے دے، 61 ہجری ہوگی، تو نے ایک قربان کیا، اگر حسین تجھ پر 72 قربان نہ کرے تو فاطمہ کا بیٹا نہ کہنا، علی جمعہ کا بیٹا نہ کہنا۔ تو وہ کربلا کی سرزمین تھی، حسین نے 72 تن شہید کروا کے یہی بتایا افضل ہے کل جہاں سے، گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بولو صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کیا ہے؟ صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ اور کون حسین؟ توجہ ہے آپ کی، کون حسین؟ یہ دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھی، امام حسن نے، امام حسین نے۔ کہا اما حضور یہ بتائیں کس کا خط اچھا ہے؟ کہا اپنے بابا کے پاس جائے، المختصر کرا بابا کے پاس گیا، کہا کہ نانا کے پاس جاؤ۔ حضور خاموش رہے، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے جبریل جا، حضور فیصلہ نہیں کر رہے کس کا خط اچھا ہے، حسین کا اچھا ہے یا حسن کا اچھا ہے۔ بس جبریل امین آئے اور 7 موتی تھے یا ایک سیب تھا، بس اس جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف ڈالے، پھینک کیے تو 3 جو موتی تھے وہ حسن کی تختی پر آ گئے، اور 3 جو موتی تھے وہ حسین کی تختی پر آ گئے۔ جو 7واں موتی تھا اب وہ ٹوٹا درمیان سے، آدھا حسن کی تختی پر آ گیا، آدھا حسین کی تختی پر آ گیا۔ تو رب ذوالجلال نے یہ ثابت کر دیا جس طرح حسین کی شان ہے اس طرح حسن کی بھی شان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضور خطبہ دے رہے تھے، توجہ ہے آپ کی، حضور خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، تو ادھر سے امام حسن تشریف لائے، حسین تشریف لائے، چھوٹی عمر تھی، اب کبھی چلتے کبھی بیٹھ جاتے، لوگ کہتے ہیں گرتے ہیں، یہ ادب کا لفظ نہیں، کبھی چلتے کبھی بیٹھ جاتے، بچے تھے نا۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے وہ خطبہ چھوڑ دیا تھا جمعہ کا، جب خطبہ چھوڑا اور پھر امام حسن کو حسین کو اٹھایا اور گودی کے اندر بٹھا دیا، پھر خطبہ شروع کیا۔ جب پھر خطبہ شروع کیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ جو اولاد اور مال ہوتی ہے بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ میرے بیٹے آ رہے تھے، مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس وجہ سے اٹھایا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کے غلاموں کون؟ حسن اور حسین۔ توجہ کے ساتھ سننا، عقیدے کی بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ دے رہے تھے، ادھر سے امام حسن تشریف لائے اور ساتھ مولا کائنات بھی تھے، تو جھولی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ امام حسن کھڑے ہو گئے اور کہا ہے صدیق اکبر نیچے اترا، یہ جو منبر ہے نا تیرے نانے کا نہیں ہے، ہمارے نانے کا ہے۔ تو اس وقت وہ سیدنا صدیق اکبر نیچے آئے اور پھر امام حسن کو اٹھایا اور گود کے اندر لے گئے اور ثابت کر دیا قیامت تک لوگوں صدیق اکبر وہ ہے جو امام حسن سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی ہر آل کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اور اگلی بات کو توجہ کے ساتھ سننا، ایک مرتبہ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، امام حسین تشریف لائے، کہا اے عمر فاروق نیچے اتر جا، یہ تیرا منبر نہیں ہے، نہ تیرے نانے کا ہے بلکہ ہمارے نانے کا منبر ہے۔ تو اس وقت فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، آپ نے کوئی بات نہیں کی اور فرمایا علی میں بدگمانی بھی نہیں کر رہا تجھ پہ کہ تو نے سمجھایا، نہیں بلکہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے اپنا جو سر کا امامہ تھا وہ اتارا اور لوگوں کو بتایا یہ جو ہمارے سر پر بال ہے یہ بھی حسین کے نانے کی وجہ سے ہے۔ میرے بابے کے پاس 5 اونٹ تھے، وہ کہتا ہے عمر ان کو سیدھا کھڑا کر
تھے وہ سیدھے نہیں ہوتے تھے. جب سے حضور کا کلمہ پڑا ہے 22 لاکھ مربع میل حکمرانی کر رہا ہوں. پھر بھی رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے وہ شان عطا فرمائی ہے. یہ سب کچھ ملا ہے تو حسین کے نانے کی وجہ سے. یہ صدیق اکبر کی عمر فاروق کی اہل بیت کے ساتھ پیار ہے. یارو یہ باتیں لوگوں کو بتاؤ اور دعوت فکر دو کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی بغض عداوت نہیں تھی بلکہ ان کے درمیان پیار تھا, محبت تھی, عشق تھا. ان کے ایسے انوکھی مثالیں ہیں اور پڑھیں تو دل بندے کا ٹھر جاتا ہے. اور آخری بات محبوب علیہ السلام کے غلاموں, مجھے آپ کو بڑا احساس ہے کہ جب 61 ہجری ہوئی تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مدینہ چھوڑا, پھر آپ مکہ آئے. 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھا ہوا تھا, اس احرام کو بھی چھوڑ دیا. تو کربلا کے اندر جاتے ہیں, یہ 2 3 4 5 9 10 آ جاتی ہے. تو پھر یہ ساری قربانیاں ہو گئی. توجہ کے ساتھ سننا, ساری قربانیاں ہو گئی, آخر کے اندر آپ بچ گئے. تو اس وقت آپ خیمے کے اندر گئے اور کہا اے سیدہ زینب, میں مدینہ چھوڑا پھر بھی صبر کیا ہے, مکہ کو چھوڑا پھر بھی صبر کیا ہے, کربلا کے اندر آیا ہوں. توجہ ہے, کربلا کے اندر آیا ہوں پھر بھی میں نے صبر کیا ہے, اور پھر 3 دن کا پیاسا رہا ہوں پھر بھی صبر کیا ہے. اس وجہ سے صبر کیا ہے ان اللہ مع الصابرین, کے بے شک جو رب کی ذات نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, صداقت مصطفیٰ, طلب ریاض رسول, برادر اکبر بھائی محمد یعقوب باروی اینڈ برادران سڈے کے زندہ بنے آمنے والوں بانیان دی طرفوں کو شمدید عالم السلام مرحبا. توجہ ہے جناب کی. بس میں اپنی گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں. تو کہا میں نے صبر کیا ہے, تو جب میری قربانی ہو جائے, میں شہید ہو جاؤں, رب کے دربار کے اندر چلا جاؤں, تو پھر سینہ کو بھی نہ کرنا, ماتم نہ کرنا, ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالنا, کیونکہ بندہ جو بے صبرہ ہو جاتا ہے پھر رب اس پر راضی نہیں ہوتا, یہ سارا ہمارا سفر بیکار ہو جائے گا. کہا ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک وہ جو رب کی ذات ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پتہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھپھی اماں کو دیکھا ہے, مدینے سے چلی ہے, کربلا تک گئی, پھر شام تک گئی, پھر واپس مدینے آئی, ان کی فرض نماز کیا عمرت تہجد بھی نہیں چھوڑی. آج میں اپنی ماں بیٹیوں سے اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضور کے گھرانے والے فرض نماز کیا نہ تہجد کو چھوڑتے تھے, ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں, ہم کس طرح ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. تو کہا بے صبری نہ کرنا. تو پھر امام حسین نے سجدہ کیا. تو جب سجدے کے اندر جاتے, ادھر سے شیمن نے تلوار اٹھائی, خنجر اٹھایا. شہر کہتا ہے تیرا خنجر چلے دیا, ہاتھ کیوں کمبیا ہے, میڈا کون مٹھائی گھبرا نہیں. تیرا خنجر چلے دیا, ہاتھ کیوں کمبیا ہے, میڈا کون مٹھائی گھبرا نہیں. جنہ لڑنا ہاں سو گئے موجود عباس برا نہیں. ایک پتر بیمار سجاد ہے مو, بیمار لڑنا نہیں. کر حوصلے نال شہید میں کو بہر آمنا آن دی ماں نہیں. اور فرمایا کئی بھین گوارا کر سکتی نہیں, آتے ویک کے سامنے کسڑ برادا, ہمیں جیڈی بندہ دار ہو رہے نہیں راندہ ہوش دادا. بول 70 قدم دی ویتھائی ریا کسنا چن زہرادا. بی بی خیمے جو بہر نہیں آئی, بی بی خیمے جو بہر نہیں آئی, ویک حوصلہ آن دماغا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی, بولو صدیہ حسین کی, زمانہ حسین کا, صدیہ حسین کی, زمانہ حسین کا.
تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب فرما دے میں نے جو کلمہ پڑھایا ہے تجھے اندھیروں سے نکالا ہے، روشنی کی طرف لایا ہوں، اگر کچھ دے بھی سکتے ہو تو اتنا کرو میری اہل بیت کے ساتھ تم پیار کیا کرو، ان سے مودت کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس